السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں گے اور اس نیت کے ساتھ اپنے ضرور آگے بھی اس پیغام کو پہنچاتے جا رہے ہوں گے۔ تو آج ہے پارہ نمبر 11 سورہ توبہ، آیت نمبر ہے 97 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ لفظی ترجمہ: الاعراب عین رابع، بدوی عرب یعنی دیہاتوں میں رہنے والے، اشد شین دال دال زیادہ سخت ہیں۔ کس چیز میں؟ کفر اور نفاق میں۔ کفرن کفر میں، و نفاقن نون فا قاف اور نفاق میں، و اور اجدرو جیم دال را زیادہ قریب ہیں، اللہ کے نا یا علمو وہ جانے، حدودہ ہے دال دال حدود، ما اس کی جو انزلہ نازل کیا اللہ اللہ تعالیٰ نے، علی اوپر رسول ہی اپنے رسول کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم علم والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ اور ان بدویوں میں سے، من جو کوئی، یتخذ بنا لیتا ہے یا سمجھتا ہے، یعنی شہریوں کی نسبت، ما جو، ينفق وہ خرچ کرتا ہے، نون فا قاف، مغرمن غین را میم جرمانہ یا تاوان، ویتربص را با صاد اور انتظار کرتا ہے، بکم تمہارے بارے میں، الدوائر دال واو را مصائب کا، علیہم ان پر ہے، دائرۃ دال واو را مصیبت یعنی گردش، السوء بری، واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، یعنی اچھی اور بری حالت کا بھی۔ اب یہاں پہ دیہات کے رہنے والے جو کفر اور نفاق میں کیوں زیادہ شدید تھے، وہ اس لیے کہ اللہ کی حدود اور احکام شریعت سے بالکل بے خبر تھے، اور دوسری کیا وجہ تھی؟ علم سے بالکل ہی بے خبر تھے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنگل میں جا بیٹھے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جو شکار کے پیچھے پڑ جائے تو وہ غافل ہو جاتا ہے، اور جو شخص سلطان کا قرب چاہتا ہے تو وہ اللہ سے یعنی اس کے ذکر اور عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ دراصل جو ماحول ہوتا ہے نا، وہ انسان کی طبیعت کے اندر یا طبیعت پر بہت ہی برا اثر رکھتا ہے یا پھر اثر انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ اور بدوی عربوں میں سے۔ اب دیکھیں اوپر ہم نے کیا دیکھا پچھلی آیت میں کہ اس کے اندر کیا تھا کہ تاوان بھی ہے نا، کہ وہ تاوان کیوں سمجھ رہے تھے اس چیز کو۔ تو یہ ایک تو ان کا وہ ماحول ایسا تھا کہ اپنے اوپر وہ کیا تھے کہ اس کو چٹی سمجھ رہے تھے، اور یہاں پر وَمِنَ الْأَعْرَابِ اور بدوی عربوں میں سے، مَن یُؤْمِنُ جو کوئی تو ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر، وَيَتَّخِذُ اور بنا لیتا ہے یا سمجھتا ہے،
یعنی وہ جرمانہ نہیں سمجھتے، وہ زکوٰۃ دے کر اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتا ہے اس چیز کو۔ ما ينفقو جو وہ خرچ کرتا ہے، قربات قاف رابع قربت کا ذریعہ، اور پھر کیا ہے وصلواتی صاد لام واو اور دعاؤں کا ذریعہ۔ الرسولی رسول کی الا خبردار، انہا بے شک وہ قربت کا ذریعہ ہے، لہم ان کے لیے، سیدخلہم دال خا لام ان قریب داخل کرے گا ان کو، اللہ تعالیٰ فی رحمتہ رحمیم اپنی رحمت میں، ان اللہ کیوں بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا، رحیم مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، تو آپ نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ کر یاد کرنا ہے اور شیئر کرنا ہرگز بھی نہیں بھولنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔